عمران خان ہوں، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے ہسپتال کا چکر، اور اس نے سب کو گھما کر رکھ دیا ہے۔ حکومت اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کر رہی، جیل حکام نے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی، عدالت سے کوئی چیز اب تک سامنے نہیں آئی، نہ عمران خان صاحب کی فیملی ابھی تک کچھ بتانے کے قابل ہے۔ ہر طرف ایک خاموشی ہے، لگتا ہے کہ آج یا کل اس حوالے سے مزید کوئی تفصیل سامنے آ جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے یہ خبر دی تھی اسد اللہ خان صاحب نے، اور اب یہ خبر ڈان اخبار میں بھی چھپی ہے۔ ڈان اخبار میں سینئر رپورٹر ہے اور یہ ہیلتھ رپورٹر ہے، ان کا کام ہی اسپتالوں سے خبریں اکٹھی کرنا ہے، ہیلتھ کے حوالے سے جتنی اہم خبریں ہوتی ہیں وہ ساری یہ اکٹھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو سینئر رپورٹر ہیں اکرام جنیدی، انہوں نے ڈان اخبار میں ایک سٹوری شائع کی ہے، اور اس سٹوری کے اندر بھی دعویٰ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ سینئر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ بتایا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے پیمز اسپتال کے کہ سابق وزیر اعظم جو ہے انہیں اسپتال میں لایا گیا اور سخت سیکیورٹی کے اندر لایا گیا، اور سیٹرڈے اور سنڈے کی جو درمیانی رات ہے، یعنی ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات، اس میں انہیں لایا گیا اور ایک پروسیجر ان کا کرنا تھا، اس کے لیے لایا گیا انہیں، اور بڑی خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور جو بھی پروسیجر تھا جو وہاں چلتا رہا، یہ جب مکمل ہوا تو اس وقت اتوار کا دن شروع ہو چکا تھا، یعنی رات 12 بجے کے بعد یہ مکمل ہوا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو واپس روانہ کر دیا گیا، اور عمران خان صاحب وہاں پہ آئے، سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات تھے۔ ایک اور ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسے ایک ایشو بنا دے گی۔ تو ایک اور ڈاکٹر نے اس قسم کی بات بھی ان کے ساتھ کی، لیکن یہ جو اسد اللہ خان صاحب کی خبر تھی اس کی تصدیق ہوئی ہے ایک اور اخبار ڈان اخبار کی خبر کے ذریعے سے۔ اب عجیب چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خاندان کو آگاہی نہیں کیا گیا، یعنی عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کیا جاتا ہے میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے، اور وہاں پہ ان کا ایک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب ایک قیدی ہیں اور ان کی فیملی کو آگاہی نہیں کیا جاتا، انہیں بتایا نہیں جاتا۔ یہ ایکچولی خوف ہے، انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو بتائیں گے، وہ باقی لوگوں کو بتائیں گے تو ایک دم پورا پاکستان نکل کے وہیں پہ آ جائے گا۔ تو عمران خان کو باہر نکالنے کا یا پبلکلی باہر نکالنے کا یہ نظام رسک نہیں لے سکتا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خاندان کو آگاہی نہیں کیا اور عمران خان صاحب کو لے جا کر مبینہ طور پہ اسپتال سے علاج کروایا ان کا۔ اچھا، یہ ایک چکر میں علاج ہونا بھی نہیں ہے، کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر واقعی میں عمران خان کو اسپتال لایا گیا ہے تو پھر شاید انہیں دوبارہ اسپتال لانا پڑے گا۔ یہ ڈان اخبار کی خبر ہے، باقی اخبارات نے بھی یہ خبر دی نہیں ہے۔ میں ایک خبر آپ کو اور پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، یہ ذرا انصار عباسی کی آپ خبر دیکھیں۔ اچھا، یہ خبر کی جگہ پہ چھپی ہے اخبار کے اندر، سب سے اوپر والی جگہ پہ جنگ اخبار نے اس کو چھاپ دیا، ساتھ انصار عباسی کا فوٹو بھی چپکا دیا۔ اب دیکھیں، نہ کوئی اس کے اندر کوئی خبریت ہے، نہ کوئی آج کا واقعہ ہے کوئی بڑا اہم۔ وہ کہتے ہیں یکے بعد دیگرے کیسز میں سزائیں عمران خان کی رہائی کے لیے کم ہوتے قانونی رستے، سیاسی اور عدالتی ریلیف کے امکانات معدوم۔ یہ تو وہ کالم ٹائپ کی چیز ہے، یا اس کو آپ ادارے کا آپ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن خواہش کو خبر بنا کے کیسے چھاپا جاتا ہے یہ انصار عباسی صاحب کر رہے ہیں۔ انتہائی مایوس کن صحافت ہے عمر کے اس حصے میں۔ اچھی خاصی سٹوریز یہ بریک کیا کرتے تھے پی ایم ایل این جب اپوزیشن میں ہوتی ہے۔ نواز شریف جب بھی اپوزیشن میں جائے گا نا، انصار عباسی صحافی بن جائیں گے اور یہ تحقیقاتی صحافی بن جائیں گے، پھر ساری خبریں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی ان کے ذریعے سے پھر بریک کرواتے ہیں، بتاتے ہیں جناب یہ کریں یہ کریں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ انصار عباسی صاحب کی ٹوٹل حقیقت ہے۔ جیسے ہی نواز شریف پاور میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کے پاس خبر کوئی نہیں ہوتی، خواہش ہوتی ہے جس کو یہ خبر بنا بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اب جہاں پہ انہوں نے یہ خبر لگائی ہے نا، خواہش کو انہوں نے خبر بنایا ہے، اس کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت بھی لکھی ہے، کیونکہ اخبار کے جو پیج ہے اس کے فرنٹ کے اوپر سب سے اوپر قرآن پاک کی آیت لکھی جاتی ہے، نیچے خبر آتی ہے۔ تو ان کی خبر نیچے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کم ہوتے قانونی رستے، سیاسی اور عدالتی ریلیف کے امکانات معدوم، اور اوپر قرآن پاک کی آیت ہے، اور وہ چال چلے اور اللہ بھی چال چلا، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں سے پاک کروں گا۔ دیکھیں، ایک چال وہ چلے اور ایک چال اللہ چلا، ہوتا تو وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ اور نیچے انصار عباسی صاحب کی خواہش اور اس نظام کی چال۔ اب نظام چال کیا چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال یہ میری نظر سے گزرا، میں نے کہا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کو اسپتال پہنچائے جانے کے حوالے سے جو خبر ہے اس کے اوپر ایک رد عمل بھی ظاہر کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس پہ رد عمل ہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ تحریک انصاف کا، انہوں نے کہا جی کہ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया और बाज मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्दिश करने वाली इस खबर को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि कल बरोज मंगल इमरान खान से मुलाकात की पेशकश को उन्होंने किसी शर्त के साथ रद्द किया। उन्होंने कहा कि ना तो हुकूमत या जेल इंतजामिया की जानिब से ऐसी कोई पेशकश की गई और ना ही मुलाकात से मुताल्लिक किसी शर्त का सवाल पैदा होता है। इमरान खान से मुलाकात जैसे हसास मामलात पर बगैर तस्दीक खबरें फैलाना नहायत गैर जिम्मेदाराना अमल है। और साथ ही उन्होंने इमरान खान साहब से मुताल्लिक या उनकी मुलाकातों से मुताल्लिक जो भी खबर आती है उसकी रिपोर्टिंग से कबल उन्होंने कहा जी कि हमसे आप राब्ता जरूर किया करें। शौकत खानम अस्पताल की जानिब से पहली मर्तबा इमरान खान साहब के हवाले से बाज़ाब्ता एक तशवीश का इजहार किया गया और उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया। एक अहम पैगाम है शौकत खानम अस्पताल की जानिब से। गुज़िश्ता रात से कई खबरें गर्दिश में हैं जिनमें बताया जा रहा है कि जनाब इमरान खान आंखों की एक संगीन बीमारी CRVO इसमें मुब्तला हो गए हैं। इसकी वजूहात सेहत के कई दीगर मसाइल से मुंसलिक हो सकती हैं, अगरचे हमारे लिए इस खबर की आजादाना तौर पर तस्दीक करना नामुमकिन है। ताहम इस वक्त हमें जनाब इमरान खान साहब की सेहत के बारे में शदीद तशवीश लाहक है। अगर हमें इन मुआलिजीन की पेशा वराना सलाहियतों और महारत पर मुकम्मल एतमाद है, यानी हमें जो चेक कर रहे हैं इमरान खान साहब को उन पे हमें एतमाद है, जो इस वक्त उनकी देखभाल कर रहे हैं, इसके बावजूद हम दरखास्त करते हैं कि शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम को फौरी तौर पर खान साहब तक रसाई दी जाए और उनके इलाज में शामिल होने की इजाजत दी जाए, ताकि इन तमाम लोगों को मुतमईन किया जा सके जो उनकी सेहत के बारे में तशवीश रखते हैं। उनकी फैमिली की भी तशवीश है। देखें, मामला यह है, नवाज शरीफ जब अस्पताल में था तो डॉक्टर अदनान, आपको याद होगा, 24 घंटे नवाज शरीफ के साथ उनका साया बना हुआ था। ये उनके सराने बैठ के मियां साहब के प्लेटलेट्स गिनता रहता था और दुनिया को बताता रहता था कि इतने रह गए, इतने हो गए, इतने रह गए, इतने हो गए। ये मिनट बाद मियां साहब के प्लेटलेट्स की रिपोर्टों के ऊपर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी और उसके बाद मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट से डील फरमा के पाकिस्तान से बाहर चले गए। और मियां साहब की पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमें बंदोबस्त करके दिया था और मियां नवाज शरीफ को बाहर इसलिए निकाला था कि मियां नवाज शरीफ का नाम लेने वाले को पाकिस्तान में नहीं बचा था, कोई बात ही नहीं करता था, बिल्कुल ही फारग हो गए। तो फिर उन्होंने जूते पकड़ ले, पॉलिश शुरू कर दी और पॉलिश के नतीजे में आज वो और उनका खानदान दोबारा से इक्तदार में। अपोजिशन ने भी इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैरिस्टर गौहर को मैंने देखा, उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे, उसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, तो इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान साहब की बीमारी के मामलात को यहाँ पे भी डिस्कस किया गया, शौकत खानम अस्पताल का पैगाम भी आ गया। तो ये सिचुएशन है इमरान खान साहब की आंख में पैदा होने वाली बीमारी के हवाले से और उनको अडियाला जेल से निकाल कर पिम्स अस्पताल लाने के हवाले से ये इस किस्म की इतलात गर्दिश कर रही है। लेकिन रिस्क लिया नहीं जा सकता। इमरान खान साहब बहुत बड़े रहनुमा है, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान साहब है। वो इतने मकबूल है कि उनके लिए दुनिया की हर चीज पर पाबंदी लगा दी जाती है। हत्ता के इतने लंबे अरसे के बाद बसंत का त्यौहार मनाने का फैसला किया हुकूमत पंजाब ने, और वो भी किसी की ख्वाहिश के ऊपर किया कि नौजवानों की तवज्जो बदले, नौजवानों की तवज्जो भटका के इधर से उधर लेकर जाए, उधर से उधर लेकर जाए। लेकिन नौजवानों की पूरी तवज्जो फिर इमरान खान पे। अब वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि इन्हें एक के बाद एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। पहले इमरान खान साहब से मुंसलिक एक बड़ा मशहूर गाना है नकदा कोका, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। तो क्या एक ही गाना है वो? इमरान खान से जुड़े हुए बेशुमार गाने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वो आपको छतों पे सुनाई देंगे, बेशुमार गाने। आजकल तो एक वो बड़ा मशहूर हो रहा है, सवाल होगा जवाब होगा, और भी बहुत सारे। तो एक तो नकदा कोका पे पाबंदी लगा दी, उसके बाद पाबंदी लगा दी किसी का चेहरा और किसी की पार्टी का या कोई भी झंडे का रंग जो है वो पतंग में नहीं होना चाहिए। भाई अब सुर्ख और सबज रंग तो बड़े शानदार रंग है, इन रंगों पे भी पाबंदी लगा दी कि कोई पतंग अगर इनके रंग की होगी तो फिर कार्रवाई होगी। अंदाजा करें आप, इमरान खान का फोटो नहीं होना चाहिए। लेकिन यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या पाकिस्तान के शहरी जो है उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और वो बार बार अपने ऑप्शन पे पतंगे बना के उनको सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। यानी कैदी नंबर 804 लिख रहे हैं, इमरान खान का नाम लिख रहे हैं और बहुत सारी अलामतें। मिसाल के तौर पे 180 सीटें, एक पतंग पे मैंने लिखा हुआ देखा 180 नशिस्तें लिखा हुआ था, पीटीआई के झंडे के रंग लगे हुए थे। ये मुसीबत बन गए इन लोगों के। हत्ता कि इमरान खान साहब ने जो कुछ जुमले ऐसे बोले जो बहुत ज्यादा मकबूल हो गए, वो जुमले पतंगों के ऊपर लिखने का एक ट्रेंड बन रहा है, जैसा कि एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब ने कहा था ना एब्सोल्युटली नॉट, वो भी पतंगों के ऊपर लिख के लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। फिर हम कोई गुलाम है, ये भी लिखकर डिजाइन किया हुआ है। कैदी नंबर 804 ये भी लिखकर डिजाइन किया हुआ है। ये इतना सारा कुछ है कि मुसीबत बन जाएगी। नकदा कोका तो एक था ना,
ان کے پاس 1001 چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے یا نوجوان کر سکتے ہیں. تو نوجوانوں کے آئیڈیاز کے سامنے آپ نہیں ٹک سکتے. آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کسی طرح سے یہ جو پسند کا آپ نے اعلان کیا اسے آپ کینسل ہی کر دیں پھر، اگر اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے عمران خان صاحب سے. یعنی سیکیورٹی کے مسائل اگر عمران خان کی فوٹو سے اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے سے پیدا ہو رہے ہیں یا اس شخص کے نام سے پیدا ہو رہے ہیں تو پھر آپ بہت ہی کمزور ہیں. آپ اس آدمی سے جا کے معافی مانگ کے صلح کر لیں. ناظرین، سہیل آفریدی صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے اور ان کے اوپر ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا. مقدمے کی تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے سہیل آفریدی نے کہا کہ پہلے میرے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی، پھر منشیات اور سمگلنگ کے جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کی گئی، پھر دہشت گردوں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد میرے آبائی علاقے کی عوام کو زبردستی انخلا پر مجبور کیا گیا تاکہ مجھے سیاسی طور پر نقصان پہنچایا جائے. 9 مئی کے کسی کیس میں میرا نام تک نہیں ہے، لیکن اب جب کہ باقی سارے وار خالی گئے تو 9 مئی کے کیسز میں میرا نام ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پوری قوم کو یہ بات پتا ہے کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی اسی نے 9 مئی کروایا. لہذا میرے یا تحریک انصاف کے خلاف اتنی محنت اور سازشیں کرنے کی بجائے ان لوگوں کو پاکستانی قوم کے اصل نمائندے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر لینی چاہیے تاکہ ان کے اپنے پیدا کردہ بحرانوں اور مسائل سے پاکستان آگے بڑھ سکے اور یہاں دیر پا امن قائم ہو سکے. ساتھ ہی سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا کہ میں اتوار کو 2 بجے پورے خیبر میں بسنے والی اقوام کا جرگہ جمرود فٹ بال سٹیڈیم میں بلا رہا ہوں. آج ان کے ایم پی ایس گئے بھی تھے فٹ بال سٹیڈیم کا دورہ کرنے کے لیے، دیکھنے جہاں پہ انہوں نے جرگہ بلانا ہے اور ساری قبائل کو وہاں پہ بلا رہے ہیں. تو خیبر میں بسنے والی اقوام کا جرگہ ہے اور یہ جمرود فٹ بال سٹیڈیم میں بلایا گیا. جرگے میں پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی مرضی سے بے دخل ہوئے یا زبردستی گھر چھوڑنے پڑے. ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں کہ جی انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے دیے اور اس کی وجہ سے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. اس سے پہلے گنڈا پور کے بھی جاری کیے جاتے تھے لیکن گنڈا پور کے معاملات اور تھے. وہ شیر افضل مروت نے خود بتایا کہ گنڈا پور اور ایک دو اور لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے فیورٹ ہیں. لیکن یہ سہیل آفریدی، اب یہ تو فیلڈ مارشل کا فی الحال جو کچھ سہیل آفریدی کر رہے ہیں اس سے تو فیلڈ مارشل کے فیورٹ تو نہیں ہو سکتے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کو الٹ آپ کر لیں کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ آپ کہہ سکتے ہیں جو لوگ ہیں ان میں سے ہو سکتے ہیں اس وقت اب تک کی صورتحال کے مطابق. تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور وجہ یہ بتائی گئی ہے جناب کہ جو انہوں نے ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیا، وہ جو کتے والی بات بتائی تھی نا سہیل آفریدی نے، غالباً یہ وہ مقدمہ این سی سی آئی اے نے مقدمہ درج کیا تھا. اب ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں تو بھئی انکوائری کروا لینا کہ کتے وہاں گئے یا نہیں گئے. انکوائری کروا لیں کہ وہاں پہ کوئی جوتوں سمیت گیا یا نہیں گیا. انکوائری کروا لینا، مقامی لوگوں سے جا کر پوچھ لیں. اور میں نے آپ کو اس کے ثبوت کے طور پہ فیس بک کی کچھ پوسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جو ماضی کی ہیں، جو بہت پہلے کی ہیں. سہیل آفریدی نے اسٹیٹمنٹ بعد میں دیا، وہاں نوجوانوں نے پہلے بتایا تھا کہ ان علاقوں میں کیا ہوا اور ان نوجوانوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ تھا. میں نے آپ کو پہلے یہ چیز بتائی بھی تھی ایک ویڈیو میں. بہرحال سہیل آفریدی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جناب جرگہ بلا رہے ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں اور اس موقع پر وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ جمعرات کو اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی ہے تو پھر حکومت کرتی کیا ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار کر لے گی، کیونکہ علی امین گنڈا پور تو گرفتاری سے گھبراتے تھے، انہیں گھبراہٹ ہوتی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی یہ ڈیفرنٹ آدمی ہے، انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے حکومت تو پھر کیا ہوتا ہے. ناظرین، یہ جو بورڈ آف پیس کا معاملہ ہے نا، اس میں پاکستان کو مبارکباد پیش کی ہے بورڈ آف پیس نے. انہوں نے اپنا ٹویٹر کے اوپر ایک اکاؤنٹ بھی بنا لیا، 1 لاکھ سے کوئی 1-2 ہزار کم ان کے فالوور ہیں. دسمبر 2025 میں انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ٹویٹر کے اوپر بورڈ آف پیس، اور انہوں نے اپنا ایک لوگو بھی جاری کر دیا ہے. یہ لوگو آپ دیکھیں اس کا بورڈ آف پیس کا، یہ غور سے آپ دیکھیں، اور یہ دوسرا لوگو آپ دیکھیں یہ اقوام متحدہ کا ہے. یہ اقوام متحدہ اور بورڈ آف پیس کے لوگو میں آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے، کلر کا فرق ہے. اقوام متحدہ کے لوگو میں بھی دونوں طرف سے جو اولیو یا جسے آپ زیتون کہتے ہیں اس کی 2 شاخیں جو خوشحالی کو ظاہر کرتی ہیں، یہ 2 طرف سے وہ 2 شاخیں آ رہی ہیں زیتون کی، اور جو بورڈ آف پیس کا لوگو ہے اس میں بھی یہی ہے. یعنی دونوں لوگوز میں یہ چیز ایک جیسی سملر ہے. دونوں لوگوز کے اندر جو ہے ورلڈ میپ ہے.
دیکھیں بورڈ آف پیس اگر صرف غزہ کے بارے میں ہوتا تو صرف غزہ کا میپ ہوتا نا، یا کوئی غزہ کے متعلق لکھا ہوتا. لفظ غزہ یا فلسطین یہ وہاں پہ ہے ہی نہیں، مشرق وسطیٰ کچھ بھی نہیں. یہاں پہ دنیا کا نقشہ بنایا گیا، ایک گلوب ہے. اقوام متحدہ نے بھی دنیا کا نقشہ بنایا ہوا ہے بیچ میں، اور سائڈوں پہ زیتون ہے. فرق یہ ہے کہ ان کا بلو میں ہے اور ان کا جو ہے وہ گولڈن میں. انہوں نے اس کو گولڈ کر دیا، گولڈن کلر کا کر دیا. اچھا ایک چیز اور فرق ہے، اقوام متحدہ کا جب آپ نقشہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے نارتھ پول کو سینٹر میں رکھا ہوا اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں. لیکن یہاں جو بورڈ آف پیس کا نقشہ ہے اس میں امریکہ کو سینٹر میں رکھا ہوا. یہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ سینٹر آف گریوٹی اور جو سب سے زیادہ پاور ہے بیچ میں وہ امریکہ کے پاس ہے، تو انہوں نے امریکہ کو سینٹر میں رکھا، جبکہ اقوام متحدہ نے نارتھ پول کو سینٹر میں رکھا ہوا. بہرحال دنیا کے اہم ترین ممالک اس کے اندر شامل نہیں ہوئے. پاکستان کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں. مبارکباد کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے، The Board of Peace welcomes Pakistan as a founding member of our growing international organization. یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ عمران خان باہر ہوتا تو یہ بورڈ آف پیس بن ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ مسلمان ملکوں نے جانا ہی نہیں تھا، پھر ایک نئی مصیبت بن جانی تھی. ابھی یہ ہمارے ہی چند ملک ہیں نا جن کے بھروسے پہ یہ بنا ہوا ہے. اگر ہم نہیں ہوتے تو یہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مغرب تو آیا ہی نہیں، ویسٹ تو اس کے اندر شامل ہی نہیں ہوا. انہیں لگا کہ اقوام متحدہ کے مقابلے میں ایک چیز بن رہی ہے، وہ اس سے باہر ہو گئے. اب جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے بنجمن نیتن یاہو، اس نے عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جانب سے عوام کو جو خبریں دی گئی ان کا بھانڈا پھوڑ دیا. یعنی عاصم منیر صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے میڈیا کے ذریعے سے یا ڈی جی پی آر کے ذریعے سے یا اپنے حکومتی نمائندگان کے ذریعے سے جو خبریں عوام تک پہنچائی وہ کیا تھی؟ ان میں بڑی چیزیں کیا تھی؟ نمبر ایک، ہم غزہ کی تعمیر نو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ $1 ارب آپ کے پاس آیا کہاں سے جو آپ نے امریکہ کو دیا، اور اگر نہیں دیا تو اس کے بدلے میں آپ نے امریکہ کو کیا دیا؟ نمبر ایک، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غزہ کی تعمیر نو کے لیے جا رہے ہیں. پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم فلسطین کو ایک الگ ریاست بنانے کے لیے جا رہے ہیں. دو بڑے ایجنڈاز ہیں نا، فلسطینیوں کا فائدہ کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. ہم نے جناب تعمیر نو کرنی ہے اور ہم نے جناب وہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کرنی ہے. یہ دو چیزیں جس کا انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا پاکستان میں کہ جناب قوم مبارکباد کی مستحق، ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا، بورڈ آف پیس میں چلے گئے، ہم یہ کر دیں گے. انہوں نے یہ کہا تھا نا. اب بنجمن نیتن یاہو نے کیا کہا، ذرا اس کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیں. نیتن یاہو نے کہا، اور کلیئرلی اس نے کہا افواہیں چل رہی ہیں کہ اسرائیل غزہ کو حماس سے پاک کرنے سے پہلے تعمیر نو کی اجازت دے گا. ایسا نہیں ہوگا. غزہ میں ترک اور قطری فوج تعینات کی جائے گی، یہ بھی نہیں ہوگا. اسرائیل غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت دے گا، یہ بھی نہیں ہوگا. یعنی جو کچھ منجن یا چورن پاکستانیوں کو بیچا، پاکستان کے موجودہ ملٹری بیک رجیم نے جو کچھ بھی پاکستانیوں کو بیچا وہ سارا تو فارغ کر دیا اس نے، نیتن یاہو نے. اور نیتن یاہو جو کہتے ہیں وہی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، اور ان دونوں کا کہنا ایک ہی ہے. وہ بیچ میں بالکل زبردست دوستی ہے ان کی. وہ دو جسم ایک جان کی طرح ہیں، ان کی بڑی شاندار دوستی ہے آپس میں، اور وہ ایک دوسرے کے بغیر رہتے بھی نہیں ہیں. ان کے کلیم بھی بہت بڑے ہیں، ایک دوسرے کی سب سے بڑھ کے مدد کرتے ہیں. وہ جو بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی وہی بات ہے، وہی بات نیتن یاہو کی ہے. لیکن ہم نے یہ امید کہاں سے لگا لی کہ وہ لوگ ہمارے مطابق چلیں گے، اور جا کے ان کی چوکیداری شروع کر دی، جا کے ان کی چاکری شروع کر دی، اور قوم کو یہ چونا بھی لگا دیا کہ جناب ہم تو یہ کرنے گئے. وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. یعنی وہ اپنے اقدامات بتا رہے ہیں، ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے قوم کو چونا لگا رہے ہیں، چورن بیچنے. نہیں، وہ یہ نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ نہیں کریں گے؟ لیکن اس میں ایک اچھی بات ہے، اور وہ اچھی بات یہ ہے کہ نیتن یاہو نے ابھی تک فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف پر بھروسہ قائم رکھا ہے. انہوں نے پاکستانی فوج کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں کیا، منع نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی فوج یہاں پہ غزہ میں نہیں آئے گی. یہ انہوں نے نہیں کہا نیتن یاہو نے. اور ہمارے صاحبان کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہے، ایسا لگتا ہے، یا انہیں لگتا ہے کہ ان کے آنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. قطر پہ اور ترکی پہ انہیں شدید تحفظات ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ان کی فوجیں تو ہم کسی صورت غزہ میں نہیں آنے دیں گے. امریکہ نے ناظرین ایران پر حملے کی دھمکی دی ہے، اور تازہ دھمکی میں امریکہ نے یہ کہا کہ ایران کے پاس بہت کم وقت ہے، یا تو وہ ڈیل کرے یا پھر وہ تیار رہے ایک بڑا حملہ ہو. جبکہ فرانس اور جرمنی کے بعد اب برطانیہ بھی چین کے قریب آ گیا ہے. 8 سال کے بعد برطانوی وزیر اعظم سٹارمر بیجنگ پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہ اب وہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ کی ڈیل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کر